بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اکثرهم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعراف کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کے حوالے سے کئی مقامات پر توجہ دلائی ہے، مثلا سورہ بقرہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اور اب یہاں بھی، اور اس مقصد کے لیے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کی اطاعت اور بندگی سے منہ موڑتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے جھانسے میں ہے، اور شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، یعنی اس وقت سے جب کہ آدم علیہ السلام کو ابھی زمین پر اتارا نہیں گیا تھا۔ تو اس دشمن کو پہچانو، تمہارے اندر جو بھی نافرمانی اور سرکشی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جو آرزو پیدا ہوتی ہے، وہ شیطان ہی کا ہوتا ہے سلسلہ، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ لہذا اے اہل مکہ، تمہارے سامنے ہدایت پیش کی جا رہی ہے اور تم منہ موڑ رہے ہو، تو یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ذرا غور کرو، یہ سب اس ازلی دشمن کی چالیں ہیں جس میں تم آئے ہوئے ہو۔ تمہیں تو چاہیے کہ اس ہدایت کو سمجھو، اس کی پیروی کرو اور اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو پھر یہاں بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اے انسانوں ذرا غور تو کرو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور بڑی اچھی شکل میں پیدا کیا، یعنی ایسی شکل کسی اور مخلوق کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب زمین کے متوازی ہیں، یہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، جانور، کیڑے مکوڑے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹ کے بل ہیں، یعنی زمین کے متوازی ہیں سب۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے راست شکل عطا کی ہے، کھڑا رکھا ہے کہ وہ جھکے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ باقی ہر مخلوق تو جھکی ہوئی ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اللہ کی تعریف کی تسبیح کر رہی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مسبحات جو صورتیں ہیں ان کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسبح للہ، یعنی مضارع کا حال کا صیغہ بھی اور ماضی کا بھی دونوں میں بیان کیا کہ تمام مخلوقات اللہ کی پاکیزگی کا اقرار کر رہی ہیں، اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ تو انسانوں کو تو عقل دی ہے، شعور دیا ہے اور ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ اسے چاہیے کہ یہ جو آزادی دی ہے اس کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کے مطابق استعمال کرے، شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، اور ہم نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا کرو، اور وہ مقصد تخلیق آپ جانتے ہیں، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا انسان کو۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر دیکھو ہم نے تمہیں کتنی اچھی شکل دی ہے، یعنی ایسی صورت، ایسی صلاحیتیں کسی اور مخلوق کو نہیں دی جو تمہیں دی ہیں۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو
सजदा करो, आदम के आगे झुक जाओ। फसजदू इल्ला इबलीस, तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने नहीं किया, सिवाय इबलीस के। याद रखें कि इबलीस फरिश्ता नहीं था, फरिश्ता नहीं है, वो जिन्नात में से है, लेकिन वो इतना बंदगी करने वाला था अपने रब की, इतना इबादत गुजार था कि वो अल्लाह का बहुत कुर्बत में था, अल्लाह ताला की कुर्बत में था। तो इबलीस जो है वो इस हुक्म से अपने आप को उसने पीछे कर लिया, नहीं बजा लाया इस हुक्म को। लम यकुम मिनस साजिदीन, और वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुए। काल, अल्लाह ने पूछा उससे, मा मना आका अल्लाह तसजुदा इज़ अमरतुका, कि किस चीज़ ने तुझे रोका सजदा करने से जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। काला, तो उसने कहा, अना खैरुम मिन्हु, देखें दलील क्या पेश की कि मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन, मुझे तो तूने आग से पैदा किया है, वह खलक़तहु मिन तीन, और उसे तूने मट्टी से पैदा किया है। यानी देखिए उसने जवाब क्या पेश किया इस सजदा ना करने का, कि उसे तूने कमतर चीज़ से पैदा किया है, मट्टी से पैदा किया है, और मुझे तूने उससे बेहतर चीज़ से पैदा किया है, यानी आग से पैदा किया है। अब अल्लाह ताला ने देखें फिर उसके साथ क्या किया, काला फ़हबित मिन्हा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उतर जा तू यहाँ से, यानी अब तुझे हक हासिल नहीं है कि यहाँ रहे तू। फमा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा, और तुझे ये ज़ेब नहीं देता, तेरा ये मकाम नहीं है कि तू यहाँ अपनी बड़ाई का इजहार करे, तकब्बुर करे। फ़ख़रुज, निकल जा, इन्नका मिनस साग़िरीन, तू है ही उनमें से जो जलील और कमतर लोग हैं, उन्हीं में से है तू। काला अंज़िरनी इला यौम युबअसून, तो उसने कहा कि अच्छा तू मुझे मोहलत दे दे, जब जिस दिन इन सब को तू उठाएगा, जब ये सब उठेंगे उस दिन तक के लिए तू मुझे मोहलत दे दे, यानी मुझे मौत ना देना, मुझे जिंदा रखना। काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है तू मोहलत याफ्ता में से, तुझे मोहलत है क़यामत तक के लिए। काला फ़बे मा अग़वैतनी, तो उसने कहा कि अच्छा जिस तरह तूने मुझे भटकाया है, यानी जिस तरह तूने मुझे बदराह किया है अल्लाह, ए खुदा तूने जिस तरह से मुझे भटकाया, लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तो मैं इनके लिए सिरात मुस्तक़ीम में घात में रहूँगा, सिरात मुस्तक़ीम पर बैठूँगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, फिर मैं इनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से इन पर आऊँगा, इन्हें बहकाऊँगा, सिरात मुस्तक़ीम पर घात लगाकर बैठूँगा और सिरात मुस्तक़ीम से इनको बदराह करूँगा, चलने नहीं दूँगा उस पर इनको। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, ना शुक्र बनकर रहेंगे। कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि शुक्रगुजारी हकीकी इसी चीज़ का नाम है कि इंसान अल्लाह की ताअत और बंदगी को अख्तियार करे, और अगर इसको छोड़ेगा तो वो नाशुक्रा बन जाएगा, वो नाशुक्र है। फिर वो काला ख़ुरुज मिन्हा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा निकल जा तू यहाँ से, मज़मूम मदहूरा, मजम्मत शुदा और धुतकारा हुआ होकर यहाँ से निकल जा, यानी अब लानत है तुझ पर, निकल जा यहाँ से। लमन तबियका मिनहुम, और इनमें से जो भी तेरी पैरवी करेगा, लअमला अन्ना जहन्नमा मिनकुम अजमईन, तो मैं तुझ समेत इन सब से जहन्नुम को भर दूँगा। तो मोहतरम फ़का ये देखें, अभी बात चल रही है, बहुत लंबा है सिलसिला, कि शैतान ने जो मोहलत मांगी इसलिए मांगी कि मैं इस बात को साबित करूँगा। किस बात को साबित करूँगा? कि इंसान उस मकाम और मर्तबे का मुस्तहिक नहीं है जो तूने उसको ये फजीलत दे दी है मुझ पर, मैं ये साबित करने की कोशिश करूँगा। तो शैतान इसी कोशिश में है कि इंसान को अल्लाह ने जो फजीलत दी है, जो अहमियत दी है, वो इसका मुस्तहिक नहीं है।
لیکن سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا زور میرے بندوں پر نہیں چلے گا، تو انہیں زبردستی میرے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا، تو انہیں صرف آرزوؤں میں امیدوں میں مبتلا کر سکے گا۔ یعنی اسی حد تک اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے کہ وہ آرزوؤں میں مبتلا کرے، جھوٹی امیدیں دلائے، سبز باغ دکھائے انہیں، لیکن زبردستی ان کو ہدایت سے بدراہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، ہر رکعت میں بلکہ، کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم تجھ سے ان لوگوں کے راستے کا سوال کرتے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور انعام کن پہ ہوا؟ 4 گروہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 ہیں وہ، 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر رکھنا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا جو غضب ٹوٹا جن پر تیرا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے غضب ٹوٹا ہے۔ دیکھیں کتنی قوموں پہ اللہ کا غضب ٹوٹا، قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، اصحاب فرعون پر، یہ سب کس طرح سے اللہ کا غضب ٹوٹا ان پر۔ حجت تمام ہوئی، پیغمبر آئے، ہدایت پیش ہوئی، لیکن قبول نہیں کیا، شیطان کے چکر میں رہے اور پھر گمراہ ہوئے۔ یعنی یہ بھی دیکھ لیں، یہ بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ آج بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن کتاب کی شکل میں ہے، دیکھ کیا حلیہ بدل ڈالا۔ تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچانا جو کہ تیرے غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ تو یہ ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے، اس کے وسوسوں سے، جب بھی کوئی وسوسہ ایسا پیدا ہو دل کے اندر، اللہ کی پناہ مانگیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں ہوشیار زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، چوکنا ہو کر زندگی بسر کرنے۔ جیسے رات کو سوتے وقت ہم اپنے سارے دروازے دیکھتے ہیں کہ کنڈی لگی ہوئی ہے، بند ہے، بلی سے بھی ہر چیز سے بچا کر رکھتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے ہمارا کھانا محفوظ رہے، تو ہم کیوں نہیں بچاتے اپنے آپ کو شیطان سے؟ تو یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔